الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک نے ساری تہاڈی کامیابی، کامرانی، فلاح، دنیا اور آخرت دی اچھائی کیڑی چیز وچ رکھی ہے، اج اساں اوندا تذکرہ کرے سوں۔ یقیناً ساڈے تہاڈے علم وچ اور اتنی معلومات ہر مسلمان کو ہے کہ کامیابی دنیا اور آخرت دی لازمی ہے، اور کامیابی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا اور اللہ تعالیٰ دے احکامات دی پیروی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اسوہ مبارکہ کو، سیرت مبارکہ کو ساڈے واسطے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دا ذریعہ بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ماننا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ماننا، این چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے بہت سارے آیات بکثرت ذکر کیتے، جیسا کہ اساں سورہ فاتحہ تواڈے سامنے پڑھیے۔ این آیت بھی اللہ پاک نے سب تو پہلے اپنی تعریف یا اپنا تعارف الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین، سارے عالمین، عالم کو، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور سارے جہانوں کا پالنے والا۔ دوسری چیز اللہ نے اے ذکر کی تھی، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اساں عبادت ہوں دی کریں دے ہیں اور مدد بھی ہوں کنے چاہتے ہیں، ہوں کنے منگدے ہیں۔ صراط الذین انعمت اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ، اے باری تعالیٰ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غصہ ہوا یا جو گمراہ ہوئے، نہ انہیں دے راستے دے اتے چلن منگتے ہیں جڑے گمراہ تھی گئے، اور نہ ہی انہیں دے راستے دے اتے چلتے ہیں جنہیں دے اتے تیرا غضب نازل تھے، غصہ نازل تھے، تیں جنہیں دے اتے غصہ کیتے۔ اتنا دیکھو صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلنا، اے اللہ کنے منگیا گئے، اور ہر مسلمان اے منگ دے کہ اساں سیدھے راستے دے مسافر بنوں اور سیدھے راستے دا سفر اساں کروں۔ دوجی آیت ہے سورہ آل عمران دی آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایک اور آیت اللہ پاک نے آیت فرمایا، سورہ انعام دی آیت ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت چاہ دے، قل آپ کہہ دیجئے، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے سیدھا راستہ دکھایا، میری رہنمائی کی، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، اور دین صحیح خالص ملت ابراہیمی پر اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی، اور وما کان من المشرکین، نہ وہ مشرکین میں سے تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام، اور نہ ہی مشرکین میں سے نہیں تھے، قل ان صلاتی و نسکی، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، اور و محیایا، میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ تمام تر چیزیں اللہ کے لیے ہیں، جیون بھی اللہ کے لیے، مرن بھی اللہ واسطے، قربانی بھی اللہ کے لیے، اور نماز بھی اللہ کی رضا کے لیے، لا شریک لہ، اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا یہی حکم ملا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ سیدھا راستہ۔ اگو ایک اور آیت ہے اللہ پاک نے سورہ اعراف دے ارشاد فرمائے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے تم سب کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی حکومت ہے آسمانوں میں، زمین میں، اس کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں۔ وہی جلاتا ہے، پیدا کرتا ہے ابتداءً اولاً، اور وہی مارتا ہے، لہذا فآمنوا، اسی پر ایمان لاؤ، یعنی اس اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اللہ کے سب کلاموں پر، اس کی پیروی کرو تاکہ تم سیدھا راستہ پاؤ۔ ایویں ہی اللہ پاک نے سورہ نساء فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ یہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی دے بارے ارشاد فرمائے کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کے حکم کو مانا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو لیطاع بإذن اللہ، اللہ کے اذن اور اجازت کے ساتھ، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام یا دیگر انبیاء کرام کی اگر پیروی کی جا رہی ہے، بات مانی جا رہی ہے، ان کے نقش قدم پر چلا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کے اذن، حکم اور آرڈر کی وجہ سے، حکم خداوندی کی وجہ سے مانا جا رہا ہے۔ اور فرمایا جب کوئی اپنے اوپر ظلم کرے اور پھر آپ کے پاس آئے اور کہے کہ ہمارے لیے اللہ سے استغفار طلب کرو، اور پھر آپ استغفار طلب کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، تو آپ اللہ کو پائیں گے تواباً اور رحیماً۔ تواب دا معنی ہو دے معافی دینے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحیماً اور مہربان۔ یعنی اگر تمہارے دربار کوئی آوے اور آ کے سائیں اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں لہٰذا ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے، اور پھر آپ اس کے لیے اللہ سے معافی طلب کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اور ایک اور آیت سورہ انفال دی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس سے مت پھرو۔ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور ولا تتولوا عنہ، اس سے روگردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، اور سن کر، جان کر، علم ہونے کے باوجود سنا ہے تم نے کہ اللہ اور اللہ کے رسول دا آخیا منو اور پھر تم نہ مانو، یعنی سن کر روگردانی کبھی نہ کرنا، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، کامیابی اسی میں ہے۔ اور اللہ پاک نے اگلی آیت سورہ انفال دیے، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، پس نامراد ہو جاؤ گے اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا، صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور سارے آیات سن دیاؤ تو اگوال پر تفصیل نال سمجھے سو۔ اگلی آیت اللہ پاک نے فرمایا سورہ نساء دی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور حاکموں کا حکم مانو، جو اولی الامر ہوں ان کے حکم کو مانو، اور پھر اگر تم میں کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو اور یقین رکھو اللہ پر، قیامت کے دن پر یقین رکھو، اور یہ بات اچھی ہے، بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ یعنی اگر تم اپنے مسائل، اپنے پریشانیاں اللہ سے حل کرواؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول سے رہنمائی لو، تو تمہارے لیے یہ بات بہت اچھی ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ اگلی آیت فرمایا
انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون۔ ایمان والوں کی بات یہ تھی کہ جب بلائیے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کرنے کو، ان میں تو کہیں یعنی ایمان والوں کی یہ شان ہونی چاہیے، ان میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے یا اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے یا اللہ کے نام پر بلایا جائے یا اللہ کے رسول کے نام پر بلایا جائے تو ان کو چاہیے وہ کہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، حاضر ہیں ایسا واطعنا، اور ہم نے پیروی کی یا ایسا پیروی کریں دیں۔ فرمایا فاولئک هم المفلحون، ایسے ایمان والے جب اللہ کی بات آئے وہ لے لیں، جب اللہ کے رسول کی بات آئے وہ لے لیں اور رک جائیں اور اطاعت کریں، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلتا ہے اور ڈرتا ہے اللہ سے اور ڈر کر رہے اللہ سے، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ہیں جڑے اپنی مراد تک پہنچن والے ہیں، ان کو مراد ملے گی، یہ با مراد لوگ ہیں، با نصیب لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، فرمانبردار لوگ ہیں، بہتر نہیں بہترین لوگ ہیں۔ اور اگلی آیت ہے سورہ نور دی آیت ہے، بلکہ سورہ احزاب دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں کو آدھے پہن اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اچھی بولو یار، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو، جب کہو سیدھی بات کہو، جب کہو اچھی بات کہو، جب کہو بھلی بات کہو، جب کہو خیر کی بات کرو، بری بات نہیں، غلط بات نہیں، بکواس نہیں، فحش کلام نہیں، بیہودہ کلام نہیں، رذیل اور برے جملے نہیں، سیدھی بات، اچھی بات، پیاری بات، سونی گال، خیر کی بات۔ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ جب تم یہ کرو گے، ایک اللہ سے ڈرو گے اور دوسرا یہ ہے کہ بات کرو گے تو خیر کی کرو گے، اللہ کہتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کام سیدھا کر دے گا۔ تم یہ دو کام کرو ایمان والو، ایک تو اللہ سے ڈرو اور دوسرا کام یہ کرو، کیڑا کام سے؟ دوسرا کام کیا ہے؟ سیدھی بات کرو، اچھی بات کرو، خیر کی بات کرو۔ توجہ رکھو نا اللہ دے بندے، سارے کی چیکوئی میں زور لاورتے کیوں مجبور کی دی بے تو صحیح کو دماغ کو پر شریف رکھو نا، سیدھی بات کرو، اچھی بات کرو۔ سیدھی بات کا مقصد نہیں ایسی بات جو اگلے کو گولی لگے، سیدھی بات کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ایسی بات کرو کہ اگلے کی عزت تار تار ہو جائے، سیدھی بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس میں بد اخلاقی کی آمیزش ہو، سیدھی بات کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ تم سیدھی بات کرو اور اگلے کو تکلیف پہنچے۔ سیدھی بات اخلاق کے دائرے میں پیار کے ساتھ اپنے بھائی کو اپنا سمجھ کر کہا جائے تو قطعاً دل آزاری دا سبب نہیں بڑھتا، اگلا قبول ہی کرے دے۔ اللہ نے کیا ہے کہ ایڈو کام کرو، پہلا کام کیا کرو؟ پہلا کام کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ پہلا کام کیا کرو؟ اچھی بولو، اللہ سے ڈرو۔ دوسرا کام کیا ہے؟ سیدھی بات کہو۔ اللہ دے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے گا، سیدھے کر دے گا، بنا دے گا۔
کیا کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑھانے سے، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یاد رکھو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ بات یاد رکھو، جس نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا، یعنی اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس نے بڑی کامیابی پائی۔ بڑا کامیاب آدمی ہے وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پر چلے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، یہ بات بھی کس کو کہی جا رہی ہے؟ کس کو؟ ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔ جب تمہیں رسول بلائے تم اس کی طرف چل پڑو، جب تمہیں رسول بلائیں ان کی طرف چل پڑو جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اور آگے فرمایا، اور یہ یاد رکھو اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو، اور یہ کہ اس کے پاس تم جمع ہوگے، تم سب نے اسی کے پاس جمع ہونا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اگلی آیت فرمایا، قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے لوگو، قل، اے اللہ کے رسول، اے میرے پیغمبر، قل آپ کہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے روگردانی کی، اعراض کیا، کانڈ کیتے اور پس پشت ڈال دیا اللہ کی بات کو یا اللہ کے رسول کے طریقے کو، تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بات توجہ نال سنو، اور اللہ تعالیٰ کیا دے؟ اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک بلا جو دہریندا پیا ان وجہ ایک، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اگر تم نے روگردانی کی تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اس آیت میں باریک لطیف نقطہ یہ ہے کہ اعراض کرنا کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی بات کو اور اللہ کے رسول کی بات کو پسے پشت ڈالنا یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے، بے ایمان بندے کا، کافر کا کام ہے۔ اللہ کے بات پر نہ آنا اور اس کے رسول کی بات پر نہ آنا یہ کافر کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، ایمان والے کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اعراض کیا یا تم اعراض کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی کافروں والا کام کرو اور تم سے اللہ محبت کرے، ایسا بہت مشکل ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جس نے حکم مانا اللہ کے رسول کا، جس نے رسول کا حکم مانا، اس نے حکم مانا اللہ کا۔ رسول کی پیروی ایسی ہے جیسے آپ اللہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر چلنا ایسا ہے جیسے آپ اللہ کی بات پر چل رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا ومن تولی، جس نے منہ موڑا یا جس نے اعراض کیا یا جو الٹا پھرا، اللہ تعالیٰ دے فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے تجھ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، بھاڑ میں جائیں، میرے الفاظ ہے بھاڑ میں جائیں۔ جب اللہ کی بات سے روگردانی کی اور اللہ کی بات پر نہیں چلا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں لی اس نے، جائے بھاڑ میں، دفع ہو جائے، اور رسول پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
کوئی بندہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نہیں کرے گا، کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نہ پوچھی کہ بندہ تہاڈی شریعت تے کیوں نہیں چلیا۔ نگہبان نہیں، بات پہنچا دو بس، سمجھا دو بس، نصیحت کر دو بس، مانے ٹھیک نہ مانے تو جائیں۔ دوسرا راستہ ہے، اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، قیامت والے دن ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ سبحان اللہ، تو پیسے لگ دیں جڑا اللہ تعالیٰ دی اطاعت کریں دے، اللہ تے رسول دی اطاعت کریں دے، اللہ تعالیٰ انہیں کو انہیں دے نال اٹھے سی یا انہیں دے نال رلا دے سی یا انہیں دے نال انہیں دے جگہ اور مکانات اور محلات ہو سن جنہیں دے اتے اللہ تعالیٰ نے انعام فرمائے۔ وہ کون ہے؟ من النبیین، نبیین کے ساتھ، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، اور والصالحین، نیک بختوں کے ساتھ۔ وحسن اولئک رفیقا، کتنی اچھی رفاقت ہے ان کے لیے، کتنی اچھی رفاقت ہے ان کے لیے۔ قیامت والے دن اگر دیکھوں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے حضور پاک کا پڑوس مل جائے، آکو سبحان اللہ۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے قیامت کے دن تجھے ایمان والے کو، فرما بردار کو صدیقین کی صحبت مل جائے، یا صدیقین کا پڑوس مل جائے، یا صدیقین کی ہمسائیگی مل جائے، یا وہاں رہنے کے لیے اس کو مکان مل جائے، تو کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، کیا زبردست اور کیا خوبصورت رفاقت ہے۔ اللہ فرمائے ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ ہے فضل اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کافی ہے، جاننے والا ہے۔ اگلی آیت ہے جو اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ آنکھوں چھک کے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دے جو اللہ کی اطاعت کرے گا یا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے جنات باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، داخل کرے گا، اور خالدین فیہا، اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اور یہ کام اور یہ جگہ اس کو ہمیشہ کے لیے، یہ جنت کا داخلہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی تو ہے، بندہ جہنم کا بچ ونجے اور جنت داخلہ کو مل ونجے، یہ کتنی بڑی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگو فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کڑوی گھوٹ غور نال سنائے، کڑوی گھوٹ غور نہ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور حد حدود سے آگے نکل گیا، تجاوز کر گیا، اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گیا، الٹے ٹپا کھاون لگ گئے، نظر نہ آئے، مغرور تھی گئے، اللہ نظر بھی نہیں آتا، رسول بھی نظر نہیں آتا، اپنی منمانی کرتے ہے اور اپنے طور طریقے پر اپنی منمانی، اپنی مرضی، اپنی من چاہی پر چلتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے۔ اللہ پاک فرمائے دے یدخلہ ناراً خالداً فیہا، اس کو اللہ پاک جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے ڈالے گا، اور وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ دونوں رخ یاد رکھو۔ اور اللہ پاک نے اگلی آیت فرمایا
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیک باتیں سکھاتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور نماز یقیمون الصلاۃ، نماز ادا کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ گالی یاد رکھا ہے، پہلے ایسا کیا ہے کہ ایمان والے مرد، ایمان والے، یار تو کو گناہ تھی دیکھی میں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، ان دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یامر بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں یا ایک دوسرے کے مددگار ہیں یا ایک دوسرے کے ولی ہیں، ان کی آپس میں قرابت ہے۔ یامرون بالمعروف، اور کیا کرتے ہیں؟ نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اے بندے ایمان والے، انہیں کو مل سی کیا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، اے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک ان قریب رحم اور کرم کا معاملہ کرے گا، ان پر رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ ورسولہ، آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو پھر میری یعنی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بس اسوہ حسنہ، طور طریقے، نقش قدم اگر ہے تو صرف اللہ کے رسول کا ہے، اسی پر چلو، اسی پر کامزن رہو، اور اسی کو اپنے لیے کامیابی کا زینہ، سیڑھی سمجھو، اور اسی پر چلو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں دیں کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، اور والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت کثرت کے ساتھ زیادہ یاد کرتا ہے، ایسے لوگ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سیرت مبارکہ پر چلتے ہیں، ان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی رکھی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے طریقے میں کوئی کامیابی اور کامرانی نہیں ہے۔ اتنے آیات کم از کم میرے خیال دے مطابق میں 20 آیات تو آپ کو پڑھ کے سنائے حسین، ساری گال دا خلاصہ، سارے آیات دے پڑھن دا مقصد میرا یہ ہے کہ میں تو آپ کو یہ دساں کہ اللہ پاک اور اللہ دے رسول دی اطاعت دے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے بخشش کا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جنت جانے کا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کے علاوہ کامیابی کا، سیدھے راستے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کامیابی
اور اگر نہیں اپنی مرضی اپنی منمانی اپنی من چاہیے اپنی موج مستی ہے تو انہیں دے واسطے جو دنیا میں اپنی مرضی کرتے ہیں موج مستی کرتے ہیں اپنی عیاشی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعد لہم ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جہنم شریف. جہنم ہے اتھا بڑے پروٹوکول لال فرشتے عذاب دے سن اور دبا کے دے سن کوٹ کوٹ کے دے سن رول رول کے دے سن روا روا کے دے سن چھک کے مار مار کے سٹے سن کوئی پوچھنے والا نہ ہو سن. لہذا بہتر ہے سارے کو وقت ہے سارے کو کیا ہے صحیح وقت اونچی بولو سارے کو کیا ہے وقت ابھی ٹائم ہے جب تک سانس ہے وقت ہے. اپنا قبلہ اپنا راستہ سیدھے راستے کا انتخاب کروں اور اللہ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کروں اور کامیابی اور کامرانی اپنے واسطے سمیٹ گنوں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.